بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز غسل فرمایا کرتے تھے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی 6126۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے روز عمامہ باندھتے تھے۔ للبیہقی 6138۔ انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے روز حبر کی چادر زیب تن فرماتے۔ للبیہقی 6137۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لاتے حتیٰ کہ کچھ کھا لیتے، اور عید الاضحیٰ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھاتے حتیٰ کہ عید پڑھ کر واپس تشریف لاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو اپنی قربانی کا کلیجہ تناول فرماتے۔ ترمذی 542۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور اقامت کے بغیر نماز عید پڑھاتے تھے۔ ترمذی 532۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشانہ اقدس سے نکلتے وقت تکبیر کہنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ عیدگاہ آ جاتی۔ للبیہقی 6131۔ حضرت شری بن ابرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یوم نحر کو ایام تشریق میں نماز ظہر سے تکبیریں کہنا شروع کی حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے۔ شازکونی نے لکھا ہے کہ اہل مدینہ اسی طرح تکبیریں کہتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآواز بلند لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے تھے حتیٰ کہ عیدگاہ آ جاتی۔ للبیہقی 6130۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز اپنی نوران نظر
اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عید کے روز بارش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں عید کی نماز ادا فرمائی۔ بہقی 6257۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیزہ بطور سترہ گاڑا گیا تھا۔ نسائی 1585۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعتیں پڑھیں، اس سے قبل یا بعد میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ دارمی 1646، للبہقی 6197۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ سب سے پہلے نماز کی ابتدا فرماتے۔ دارمی 1643۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کا حکم دیتے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا۔ لوگ اس سے پرے ہوتے تھے۔ طبرانی 1197۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے قبل اذان اور اقامت کے بغیر نماز عید پڑھائی۔ دارمی 1643۔ طبرانی 1295۔ للبہقی 6127۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں قراءت سے پہلے 7 بار تکبیر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیریں پہلی رکعت میں کہتے، یہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہوتی۔ دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر رکوع کے علاوہ 5 تکبیریں کہتے۔ ترمذی 536۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید میں قاف والقرآن المجید اور سورہ واقعہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ مسلم 2059۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید قربان اور عید فطر میں تکبیریں کیسے کہا کرتے تھے؟
انہوں نے کہا، جنازے کی طرح 4 تکبیریں کہتے تھے۔ للبیہقی 6183، مشکات اور ابو داؤد میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے روز کمان پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ طبرانی 1196۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تشریف لائے، کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہو گئے۔ للبیہقی 6212۔ حضرت سعد القرظ مؤذن رسول سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران تکبیر کہتے تھے۔ عیدین کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکبیریں کہتے تھے۔ طبرانی 1196۔